سالگرہ جو ہے یہ بھی کوئی اسلامی تصور نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں سالگرہ۔ سالگرہ کا معنی یہ ہے کہ سال گر گیا، ایک سال زندگی کا اور کم ہو گیا، فرصت کی گھڑی ایک اور کم ہو گئی، مہلت عمل گھٹ گئی، کچھ کرنا تھا تو نہ کر سکے، تو وہ رونے کا مقام ہے، خوشی کا مقام نہیں، نہ کیک کاٹنے کا مقام ہے، اس میں تو عبرت ہونی چاہیے۔ آج سن 1445 ہجری کا دوسرا دن ہے۔ کفار اپنے جو ان کے تہوار ہوتے ہیں ان پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور انگریزی مہینے کا جب جنوری شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ہمارا یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن ہے۔ محرم الحرام یہ پہلا دن ہے، اور اس کو متعین جب کیا گیا تھا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، فرمایا کہ سن ہجری کا پہلا مہینہ جو ہے وہ ہجرت والے مہینے سے شروع کیا جائے، یعنی محرم الحرام۔ ہمارا کوئی بھی خاص دن ہو، خاص سال ہو، خاص ایام ہو، ان کو ان ایام سے کوئی نہ کوئی دعوت فکر مل رہی ہو۔ یہ نہیں کہ مسلمان کہیں کہ بس فلاں مہینہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ مہینے کا بھی کہیں کہ مہینہ محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانی کو بھی یاد کریں جو انہوں نے ہجرت کے مہینے میں قربانی دی تھی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو ایک سبق ملنا چاہیے، کوئی دعوت فکر ملنی چاہیے، ایسے نہیں کہ بس گنتی میں آ جائیں چیزیں کہ بس سال شروع ہو گیا ہے، بلکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ سبق مل رہا ہو، فکر مل رہی ہو۔ تو اس لیے اس مہینے کو منتخب کیا گیا، متعین کیا گیا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح بزنس مین لوگ اپنے سال کے اختتام پر اپنا حساب کتاب، اپنا آڈٹ، اپنا گوشوارہ تیار کرتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، پچھلے سال کیا پایا، کیا کھویا، کیا ہمیں منافع آیا، کیا ہمیں نقصان ہوا، تو اسی طرح مسلمان کو بھی اسلامی مہینے میں اس کے شروع میں یہ سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال میں نے کیا پایا، کیا کھویا، کون سے اعمال کیے، کون سی کوتاہیاں ہوئی، نمازوں میں کون کون سی کمیاں ہو گئی، تو پھر آنے والے سال میں انشاءاللہ العزیز خیر کے کام کروں گا، جو کوتاہیاں پیچھے رہ گئی ہیں اب نہیں کروں گا۔ تو بہرحال سالگرہ جو ہے یہ بھی کوئی اسلامی تصور نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں سالگرہ۔ سالگرہ کا معنی یہ ہے کہ سال گر گیا، ایک سال زندگی کا اور کم ہو گیا، فرصت کی گھڑی ایک اور کم ہو گئی، مہلت عمل گھٹ گئی، کچھ کرنا تھا تو نہ کر سکے، تو وہ رونے کا مقام ہے، خوشی کا مقام نہیں، نہ کیک کاٹنے کا مقام ہے، اس میں تو عبرت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ سال شروع ہوتا ہے، ہمارے اسلامی تاریخ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، جن کی پے در پے مسلسل شہادتیں ہوئی، 365 شہید ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا تو سارا خاندان شہداء کا ہے، شہید ہی شہید ہیں اس میں۔ تو اگر دن منائے جائیں تو سال کا کوئی دن باقی نہیں رہتا، کسی نہ کسی دن میں کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت، عظیم ہستی شہید ہوئی ہیں۔ تو اس پہلے دن میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا
39ویں نمبر پر حضرت مسلمان ہوئے، 39ویں یا 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور ترقی کرتے کرتے دوسرے نمبر پر پہنچے، خلیفہ دوم بنے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مرید بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد بن کر آئے ہیں حضور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، دو عمروں میں سے کسی عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما، بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما۔ سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے، عمر ابن خطاب کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام تھا، عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل کے ساتھ جو تحریک چل رہی تھی دعوت کی، اس دعوت سے تنگ آ گئے تھے مشرکین، ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کے بارے میں کچھ سے کچھ کہتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ دوسرے دن ابو جہل بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زوردار انداز میں تقریر کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ کہنے لگا ابو جہل، اس نے یہ ہمارا نقصان کیا، یہ کیا، ہمارے گھروں میں اختلاف پڑ گئے، یہ بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے، کیوں نہ اچھا ہوگا یہ کہ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کون اس کام کے لیے تیار ہے؟ جن دو کے لیے حضور نے دعا فرمائی، ایک تقریر کر رہا ہے اور دوسرا اس کی تقریر سے متاثر ہو کر کھڑا ہو رہا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ کام میں کروں گا، میں خاتمہ کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الیاذ باللہ۔ ابو جہل خوش ہو گیا، تھپکی دی اور نعرے لگوائے، کہا کہ آپ کامیاب ہوں گے، جائیں آپ یہ کام کریں تاکہ اس پریشانی سے ہمیں نجات ملے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی اور روانہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، فرمایا خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بتلایا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، آج میں وہاں پہنچوں گا، حضور کو الیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خیر کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہمارے معاملات ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ موڑا ادھر کی طرف، پہنچے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے، بہنوئی اور بہن قرآن پڑھ رہی ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جب ان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی، حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کے بہنوئی چھپ گئے۔ بہن ہاتھ میں آ گئی، اس کی پٹائی شروع کی، اتنی مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اس وقت تو ان کے لیے ایک ایمانی غیرت کا معاملہ تھا، ان کے خدا ایک طرف تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک طرف تھی۔ بہت مارا اور بار بار کہنے لگے تو سابی ہو گئی، بے دین ہو گئی، اب اس کلمے سے پھر جا، ایمان اسلام سے پھر جا۔ لیکن خطاب کی بیٹی نے کہا اے عمر ابن خطاب، جس باپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی ابا کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، میں بھی تیری بہن ہوں، جان تو قربان ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک گئے، فرمایا کہ سناؤ کیا کہہ رہی تھی، پڑھو ذرا۔ نے فرمایا ابھی آپ پاک نہیں ہیں، آپ جائیں آپ غسل کریں،
اور پاک ہو جائیں، پھر آپ آئیں تو میں کلام مقدس کی تلاوت کروں گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غضبناک تھے تو ٹھنڈے ہوئے، غسل کیا، واپس آئے، فرمایا بہن سناؤ۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیفے اٹھائے جو اوراق تھے جس پر پڑھ رہی تھی، اور سورت تلاوت کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ آیات پڑھتی گئی اور دل میں ایک گھر کرتی گئی آیات کریمہ، اثر ہوتا گیا عمر ابن خطاب پر۔ نبی کی دعا بھی ادھر سے ہو رہی تھی اور وہ قبول ہو گئی تھی بارگاہ الہی میں۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلام الہی کو سنا، اپنی آنکھوں پر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہنے لگے بہن میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نکل آئے، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا حضرت عمر کا، انہوں نے فرمایا بھائی میں آپ کو لے جاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چلیں۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے، بڑے جری انسان، بڑا قد، جنگجو، طاقتور، مشہور و معروف تھے اس معاملے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو ان کی تعریف ہوئی، جو ان کے فضائل احادیث پاک میں وارد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر سے محبت نہ کرتا ہو، جو عمر کی تعریف نہ کرتا ہو۔ فرمایا دن قیامت کے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، غزوہ فتح ہوئی تو ایک عورت دف بجا رہی تھی حضور کی اجازت سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجاتی رہی، جب حضرت علی آئے تو وہ بجاتی رہی، جب حضرت عثمان آئے تو بجاتی رہی، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دف کو اٹھایا نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر شیطان پر بھی تیرا ہیبت ہے، تیری دبدبا ہے کہ شیطان بھی تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے تو جا رہا ہو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان کہ عمر آ رہا ہے۔ الفاروق میں امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی، فرمایا کہ جن جن علاقوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، ان علاقوں کو فتح کیا، آج تک فرمایا وہاں کفر نہیں آیا۔ ہاں، تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اور فضائل بھی وارد ہوئے ہیں احادیث پاک میں۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، ہلنے لگا، زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صبیر اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبیوں و صدیق و شہیدان، ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا پہاڑ ٹھہر گیا، اس کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من تربت واحدۃ، ایک ہی خمیر ہے، ایک ہی جگہ سے ہمارے جسم کی مٹی اٹھائی گئی، ویدفن، اسی جگہ میں ہم دفن ہوں گے، ویخرج، اسی جگہ سے ہم اٹھیں گے دن قیامت کے، ہمارا خمیر ایک ہے۔ اسی مقام سے اللہ پاک نے حضور کی مٹی اٹھائی، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مٹی بھی اٹھائی، پہنچی وہاں کو لاش جہاں کا خمیر تھا۔ جسم وہاں پہنچتا ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے، جو سمندر میں مرے ہیں ان کی مٹی وہاں سے آئی ہوئی ہوگی، جہاں سے آدمی کے جسم کی مٹی کو اٹھایا جاتا ہے وہیں جا کے دفن ہوتا ہے، وہی اس کا مستقر، وہی اس کا ٹھکانہ۔
ایسی پاکیزہ مٹی جس کے بارے میں علماء کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے وہ مٹی جو حضور کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے۔ اللہ کی تجلیاں اپنے عرش پہ اتنی نہیں پڑی جتنی تجلیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو اس کو۔ آئے، جب حضور کے قریب پہنچے تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فرمایا عمر آج قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، آیا تو تھا میں، لیکن آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بک چکے ہیں ہم، اب قربان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، فرمایا کہ جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اس کی زندگی کی تمام نیکیوں کا وہ بھی مستحق ہوتا ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا تھا، نظام الدین میں ایک آدمی ہے جس کو مولوی الیاس کہتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز سکھاتا ہے۔ اس کی بات سن کے حضرت وہاں پہنچے اور کتنی بڑا تبلیغ کا کام کیا۔ پوری زمین پر آج، پوری روئے زمین پر دنیا کا کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں حاجی عبد الوہاب صاحب کا فیض نہ پہنچا ہو، پوری دنیا کا کوئی ملک چھوٹا ہوگا، ہر ملک میں وہ پہنچے۔ اب حضرات فرماتے ہیں کہ جس نے کہا تھا نا کہ وہ نظام الدین میں ایک مولوی ہے جو لوگوں کو نماز سکھاتا ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب کی ساری زندگی کی نیکیوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا، ہدایت کا ذریعہ وہ بنا تھا۔ ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترقی کی، دوسرے نمبر پر آئے، خلیفہ وقت بنے اور اتنی نیکیاں کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رات کو ہم سوئے ہوئے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اتنی یہ ستارے ہیں، ازروئے وزن بھی، ازروئے عدد بھی، تعداد بھی ان سے زیادہ ہو، وزن بھی ان سے زیادہ ہو، کیا بھلا ہو سکتا ہے یہ؟ فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ وزن میں بھی تعداد میں بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، فرمایا عائشہ خیر ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے ابا جان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ساری نیکیاں تیرے ابا کی ایک غار والی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں جو نقطہ بتلانا چاہتا ہوں، ہدایت کا ذریعہ بنی تھی بہن، مار کھائی تھی بہن نے، کلمہ پڑھوانے کا ذریعہ وہ بنی ہے، قرآن اس نے پڑھا، یہ جملے اور آیتیں ان کی تلاوت سے دل میں گھر کر گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جہاں وہ مستحق ہیں وہیں ان تمام نیکیوں کا ثواب فاطمہ بنت خطاب کو بھی ہوگا، ہدایت کا ذریعہ وہی بنی ہے۔ ہاں، تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھا ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کیا؟ اللہ پاک نبوت کے بعد کھڑکی بند کر دیتے ہیں اپنے ساتھ بات کرنے کی، لیکن محدث ہوتا ہے ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے، وہ محدث اللہ کی ذات کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے۔ فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اس کی زبان بولے گی اللہ قرآن بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، ہمارے ابا جان اس مقام پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو ہم مصلی بنا لیں، یہاں کوئی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی
قرآن مجید میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں حاجی آئے، یہاں عمرہ کرنے والا آئے اور یہاں 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر پڑھے۔ اللہ پاک نے اس کو مصلی کی کا مقام بنایا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی سلول فوت ہوا اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابی تھے، عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اپنا لباس مبارک عطا فرمائیں، اس میں ہم اس کو کفن دیتے ہیں، اور آپ اپنا لعاب مبارک بھی عطا فرمائیں، پتہ نہیں میرے ابا کی کسی اپنا آپ کے عمل کے صدقے میں بخشش ہو جائے، اور جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، رحمت انتہا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ اپنے اس مخلص صحابی کی دلجوئی کے لیے اپنا لباس مبارک اتار کر دے رہے ہیں کہ اس میں کفن دو، اور وہاں پہنچ گئے، اس کا منہ کھول کے لعاب مبارک بھی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب جنازے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر ابن خطاب نے پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا، اس نے فلاں مقام پر ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مشرکین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مل جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ 70 بار بھی پڑھائے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے پیش نظر جنازہ پڑھایا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے پاک پیغمبر اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں میں نہیں بخشوں گا، فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اللہ پاک نے اصول بنا دیا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ایسا آدمی، منافق آدمی، اپنے دل میں بغض رکھنے والا، مسلمان اور اہل اسلام کے خلاف، ایسا آدمی جب بھی مرے ضابطہ اور اصول عطا کر رہا ہوں، نہ اس کا جنازہ پڑھنا، ولا تقم علی قبری ہی، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے۔ ایسے مقامات کئی ایسے آئے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھڑے ہو کر کہے، اللہ پاک نے عرش سے قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ آگے واقعات تو بہت تھے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم مختصر ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ تو قرآن کا تھا۔ 18 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جو حضرت عمر نے کہے، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مقام جہاں حضرت عمر نے روکنے کا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روک گئے، جو انہوں نے کہا حضور نے ان کی بات مانی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے، ہم پریشان کہ آپ کہاں چلے گئے، تو صحابہ کرام تلاش کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی دوڑ رہا ہوں حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب حضور ایک باغ میں نظر آئے اور باہر ساری دیوار تھی، چھوٹا سا سوراخ تھا، میں نے وہ اس کا دروازہ نہیں ڈھونڈا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی وجہ سے میں اسی سوراخ کے اندر سے داخل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ کرام سارے پریشان ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ جا کر لوگوں کو خوشخبری سنا دو، جو آدمی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو جاؤ جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت؟ حضور نے فرمایا میرا جوتا مبارک، یہ نالین مبارک اٹھا لو، جو پوچھے ان کو بتلانا کہ یہ حضور کی نالین مبارک ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا، فرمایا کہ جہاں حضور نے یہ بتلایا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے، وہاں نالین مبارک بھی مرحمت فرمائے، جنت ضرور ملے گی لیکن میرے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ملے گی، اپنی نالین مبارک عطا کی۔ تو
تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نالین مبارک اٹھائے اور دوڑے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے آ گئے. فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا خوشخبری سنانے جا رہا ہوں لوگوں کو. فرمایا کیا خوشخبری؟ فرمایا حضور نے فرمایا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے سارے جنت میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، لوگوں کو یہ نہیں کہنا. انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے تو حضور نے کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پر دھکا مارا. فخررت علی عیسیہ، فرماتے ہیں میں نیچے گر گیا اور پھر اٹھے اور واپس گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی اسی باغ کے اندر اور حضرت عمر بھی. فاجہشت، فرمایا زور زور سے رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے. یا رسول اللہ عمر نے مجھے مارا ہے، مجھے منع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا وجہ ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان یتکل الناس، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اب تو سہارا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے سارے، اب تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ عمل کو چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ عمر ٹھیک کہتے ہیں، لوگ عمل میں کوتاہی کریں گے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ عمل نہ کرنا پڑے. اور آج کل تو بہانہ آسان ہے، نماز نہیں پڑھتا کہتے مولوی کو خارن دیے میں کو، مسجد میں داخل نہیں ہوتا کہے گا مولوی. ہماری بد عملی کی سب سے بڑی دلیل مولوی ہے. مولوی جنوں ہکی راہ لیندے گانی کوئی اوڈے ٹوری پہ تے کوئی اوڈے ٹوری پہ تو تائیں کہ نہیں کی راہ ٹرن دا ارادہ کیتا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تائید فرمائی. اور جو یہاں سے کھڑے ہو کر فیصلہ فرمایا، فرش پر فیصلہ کیا، عرش پر سے اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا. اللہ پاک مجھے آپ کو ان عظیم اور مقدس ہستیوں کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے.